نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں نقطہ یہ بیان کرنا تھا کہ جو ہماری ڈیلی آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو روزمرہ کے مشاہدات ہیں، ایمان کے باوجود ہماری نظر ان آبزرویشنز میں اس سے آگے نہیں جا پاتی کہ یہ سارے جو اسباب ہیں یہ مطلوبہ نتیجہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی جو فائدہ اور جو خیر ہم کو جہاں سے بھی مل رہی ہے حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل رہی ہے، تو تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آسانی چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اگر ہم اس میں آسانی چاہتے ہیں تو ہمیں بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور مستقل رکھنی ہے کہ ہر دنیاوی سبب اپنے ہر اثر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، تو بس پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ رکھیں گے۔ جب بھی اسباب کو اختیار کر رہے ہوں گے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا کہ ہم جائز مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، ناجائز خواہش نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے دعا مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگیں گے؟ یا اللہ گناہ والا کام میں کر لوں، وہ ممکن نہیں ہوگا نا۔ تو ہمارے جو مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ جائز ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ہم جائز کوششیں کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوگا کہ کوشش کے اوپر ثمر اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے، تو اگر میں جائز ذرائع اختیار کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہوگی اور مجھے فائدہ مل جائے گا۔ ناجائز ذرائع اختیار کروں گا تو دینا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لیکن ناجائز کے ذریعے میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح شریعت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ بات تو علم کی حد تک ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، لیکن عمل کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ڈوزز لگوانا، انجیکشنز لگوانا اور دنیا کی محبت نکلوانا، یہ ضروری ہوگا، جس کو تزکیہ قلب اور نفس کہتے ہیں، یہ ضروری ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حقیقی ادراک تو کسی بھی مخلوق کے بس سے باہر ہے، ظاہر ہے وہ ہر چیز سے بڑے ہیں، ہر چیز سے بلند ہیں، لیکن یہاں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ایک بڑے سے بڑے سیارہ یا بڑے سے بڑا ستارہ، جو بڑی سے بڑی آپ کے یونیورس کے اندر کوئی باڈی ہے، اس سے لے کر زمین کے ایک معمولی ذرے تک، اس کو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر متوجہ ہیں، اور سب چیزوں کے اوپر بیک وقت متوجہ ہیں، ہر آن ان کے اوپر حکم چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ کسی درخت سے ایک پتا بھی جو گرتا ہے، اس کے گرنے کا وقت، اس کے گلنے سڑنے کی جگہ، یعنی جس میں وہ کھاد بنتا ہے، اور اس نے کس مخلوق کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، یہ سب باتیں اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں۔ ان کے حکم کے تحت مائکرو سیکنڈز بلکہ اس سے بھی زیادہ ایکوریسی کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات کی مینجمنٹ ہے، اتنی بڑی مینجمنٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صرف ایک پہلو ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 60 ہے، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے اس آسمان سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں ہرگز نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یعنی کہ بالکل کلیئر آبزرویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بلکہ تم نے سیدھے راستے سے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو یہاں سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ کائنات کے چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اتفاقیہ طور پہ ظہور میں نہیں آ رہا یا خود بخود نہیں ہو رہا، یعنی یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ایسی ہے کہ کائنات میں ہر لمحہ جو ان گنت کام ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ مناسب وقت میں مناسب حکم اتر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مینجمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی مینجمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ اکیلے کر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری پلک کا جھپکنا، ہماری سانس کا آنا جانا، سورج کا چکر لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں، اور جب
اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو وہی چیزیں اپنا اصل کام چھوڑ دیتی ہیں. مثلا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گلزار ہو گئی اور چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک ذات ان ان گنت کاموں کو ہر لمحہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور بیک وقت سب کاموں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بھی بلند ہے. سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 99 ہے، اور وہ اللہ عز و جل ایسے ہیں کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم نے تہ بتہ دانے نکالے، اور کھجور کے گابوں سے اور پھلوں کے وہ گچھے نکالے جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے جاتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار کے، اور جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھل اور ان کے پکنے کی کیفیت پر غور کرو. لوگوں ان سب میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. تو جو ہم نے لیکچر کے شروع میں بات کی تھی نا کہ کائنات کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا پاتے ہیں جو ایمان والے ہیں. اور جو سورہ آل عمران کی آیت ہم نے دیکھی تھی، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. تو ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پانی برسانے کی اور باغ اگانے کی بات فرما رہے ہیں. یہاں پہ بڑی اللہ تعالیٰ نے مائکرو چیزیں بتائیں کہ پھلوں کے اگنے میں اور ان کے پکنے میں غور کرو. ایک لمحے میں اس دنیا میں کتنے درخت اگ رہے ہیں، کتنے پھل لگ رہے ہیں، کتنے پھل پک رہے ہیں ایک لمحے کے اندر اس پوری دنیا میں، لاکھوں کروڑوں اربوں. اور ایک ہی نسل کے پھلوں کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں. ان سب ہیپننگز، ایونٹس، واقعات، ان کا شمار جو ہے، ان کی جو تعداد ہے، ان کا جو کاؤنٹ ہے، وہ انسان کی صلاحیتوں سے باہر ہے، انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے کہ ان سارے ایونٹس کو کاؤنٹ کر سکے. لیکن ایسا ایک ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظہور میں آ رہا ہے. ہمارا تو ایمان ہے نا، یہ باتیں ہمارے لیے نئی یا چھمبے والی سی نہیں لگتی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا ادراک کرنے کے لیے یہ ایک پہلو ہے کہ اس پہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پوری کائنات کے ان گنت ایونٹس کو، ان لمیٹڈ انفائنائٹ ایونٹس کو بیک وقت مینج کر رہے ہیں اپنے حکم سے. تو ہم اپنی اس ڈیلی لائف، روزمرہ کی زندگی میں ان واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سارے انالیسس کے اندر چیزوں کے وجود میں آنے یا کسی کام کے ہونے میں اس کو کسی ظاہری سبب سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. کاز جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو میٹیریلی ہمارے سامنے موجود ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں. حتیٰ کہ مسلمانوں کی اکثریت کو بھی اس بات کا مکمل ادراک نہیں ہوتا کہ ہر لمحہ ہر مخلوق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کر رہی ہوتی ہے اور اپنی طرف سے کچھ کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہوتا. اس لیے اپنی ضرورت یا خواہش پوری کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرف دھیان کرنے کے بجائے دنیاوی اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اسباب پورے ہو گئے ہیں تو بس اگر وہ ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب کام ہو جائے گا، حالانکہ وہ جب بھی فیل ہو سکتا ہے. اور دعا ہم جب کرتے ہیں جب ہم دیکھیں دنیاوی اسباب سے کام نہیں بن پا رہا. ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے شروع کریں اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر جتنے بھی اسباب اختیار کر سکتے ہیں جائز، ان میں بھرپور کوشش کریں. تو پھر یہ ہر کام کو حاصل کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اس آدمی کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور پذیر ہوتا ہے. یہ کنسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اپنی خواہش یا ضرورت یا کوششوں میں ہم جائز ناجائز کا خیال بھی نہیں رکھ پاتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے 2 آسپیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ آخرت میں سزا ملے گی، اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں ناکامی ہو جائے گی. دنیا میں جو ناکامی ہے وہ تو امیجیٹر نظر آتی ہے. آخرت کے بارے میں تو آدمی غفلت میں جا سکتا ہے، اگر اس کو دنیا سے محبت بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ آخرت کو نہ سوچے. لیکن دنیا کی محبت میں جو دنیا کا فوری نقصان ہے وہ تو اسے اس بات پر روک سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. تو ایسے خالص دنیا پرست جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز میں، اپنے مقاصد میں یہ نہیں سوچتے کہ جائز ہے ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کریں گے یا نہیں. نمبر 1.
اپنی کوششوں میں جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے. نمبر 2، ان کوششوں کے اوپر جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھتے، تو ان میں نہ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے نہ ان میں صبر آتا ہے. اگر ان کا کام ہو جائے تو اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کر لیا، میں ہی ایسا قابل ہوں. اور اگر ناکامی ہو جائے تو پھر اپنی قسمت کو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے نہیں ملا، لوگوں کا کام تو اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے. ان کو یہ دھیان ہی نہیں آتا کہ اس ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہیں کوئی سبق تو نہیں رکھا ہوا، ان کی بھلائی کیا اس کام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مخلوق پہ علامہ بھلائی آ رہی ہے نا. تو جہاں پہ سزا ہو وہ سزا بھی ایک طرح سے بھلائی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس میں آدمی کو سنبھلنے کا موقع مل جائے تو آخرت میں اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص عاجزی اور خاص رحم طلب کرنا نصیب فرما دے. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم.